حروف تہجی حصہ چہارم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اردو جرمن کلاس میں۔ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں کل 17 حروف سیکھے ہیں۔ آج ہم ان کی کچھ دہرائی کرتے ہیں۔ آ، بے، سے، ڈے، اے، ایف، گے، ہا، ای، یوٹ، کھا، ایل، ایم، این، او، پھے، کھو۔ اب ہم اگلے 6 حروف سیکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں پہلا حرف ایغ کا حرف ہے۔ ایغ اردو زبان کی غائن کی طرح بولا جاتا ہے۔ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم ایغ کو رے کی طرح بولتے ہیں، مگر یہ غلط ہے کیونکہ ایغ کی آواز غائن کی آواز ہوتی ہے۔ رے جرمن زبان میں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ ایغ سے لفظ مثلاً ریگن یعنی بارش بنتا ہے، یا فریڈن یعنی امن۔ اگلا حرف ایس کا حرف ہے۔ ایس کے بھی کچھ قواعد ہیں۔ ایس اردو زبان کی سین یا اسی طرح زال یا زوئیں یا زود یا سود کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایس لفظ کے شروع میں آئے اور اس کے فوراً بعد آ، اے، ای، او آئیں تو ایس زے کی طرح بولا جاتا ہے، جیسے زلز یعنی نمک، یا زیبن یعنی سات، یا زومیا یعنی گرمیاں۔ اسی طرح اگر ایس کے بعد پھے یا ٹھے کے حرف آئیں تو ایس ہمیشہ شین کی طرح بولا جاتا ہے، جیسے شپوٹ یعنی ورزش، یا شپیل یعنی کھیل۔ اگر ایس کے بعد سے ہا آئیں تو بھی ہمیشہ شین کی آواز نکالتی ہے، جیسے شول۔ یہ سبق ہم سے کے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایس سے ہا یہ 3 حروف مل کر آئیں تو شین کی آواز نکالی جاتی ہے۔ اگر ایس لفظ کے درمیان میں آئے تو اس کی آواز سین یا زے کی طرح آ سکتی ہے، جیسے اوسٹن یعنی مشرق، اس میں سین کی آواز نکلی ہے، یا ایزل یعنی گدھا، اس میں ایس کی آواز زے کے طور پہ آئی ہے۔ اس کا کوئی مخصوص قاعدہ نہیں، یہ الفاظ آپ کو سیکھنے ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر ایس لفظ کے آخر میں آئے تو ہمیشہ سین کی آواز دیتا ہے، جیسے ماؤس یعنی چوہا، یا پرائس یعنی قیمت۔ ٹھے کی آواز اگر تے کو 2 آنکھوں والی ہی کے ساتھ لکھا جائے اور ٹے کو 2 آنکھوں والی ہی کے ساتھ لکھا جائے تو ان دونوں کے درمیان کی آواز ٹھے بنتی ہے، یعنی نہ تھے اور نہ ہی ٹھے بلکہ ٹھے۔ اگر بولنے میں مشکل ہے تو بہتر ہے کہ ٹھے یعنی ٹے اور 2 آنکھوں والی ہی کے طور پہ بولیں، نہ کہ سادے ٹے کی طرح۔ ٹھے سے لفظ مثلاً ٹراؤم بنتا ہے یعنی خواب، یا ٹھش یعنی ٹیبل۔ اگلا حرف او کا حرف ہے۔ یہ حرف بھی او کی طرح ہی اگر لفظ کے شروع میں آئے تو الف کی ہلکی سی آواز اس میں شامل ہوتی ہے، اگر لفظ کے درمیان یا آخر میں آئے تو گول کر کے بولا جاتا ہے۔ مثلاً لفظ کے شروع میں اگر آئے تو انٹن یعنی ہلکی سی الف کی آواز اس میں شامل ہے، انٹن یعنی نیچے، یا اوغ یعنی گھڑی۔ اسی طرح اگر لفظ کے درمیان میں آئے تو آواز
गोल करके बोली जाती है, जैसे लफ्ज बुंट में यानी रंग बरंग, या क्लूक अक्लमंद। अगला हर्फ फाउ का हर्फ है। ये हर्फ भी एफ की तरह ही बोला जाता है। इनमें भी बोलने के लिहाज से कोई फर्क नहीं। हाँ, फाउ का लफ्ज बाज सूरतों में वह यानी वाव की तरह बोला जाता है, जैसे वाज। और अक्सर फाउ फे की तरह बोला जाता है, जैसे फातिह यानी बाप। आज की वीडियो का आखिरी हर्फ वे का हर्फ है। ये हर्फ वाव की आवाज निकालता है और इसका कोई खास कायदा नहीं। वे से लफ्ज मसलन वसा बनता है यानी पानी। ये आज की क्लास का आखिरी हर्फ था। हम एक मरतबा सब हुरूफ की दोहराई करते हैं। एर, एस, थे, ऊ, फाओ, वे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है कि हम अगली क्लास में मिलेंगे। वस्सलाम, इस्लाम विद 16।